کہ آج ایسا دن ہے کہ خدا خیر کرے کہ کوئی ایسا فیصلہ ہے جس سے آئین کو استحکام ملے، پارلیمنٹ کی سپرمیسی قائم ہو، اور تمام اداروں کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ آئین کو مضبوط کرے، کیونکہ پاکستان میں ایک آئین ہی ایسی قوت ہے جو سارے پاکستان کو اکٹھا رکھے ہوئے ہیں۔ یہ اتحاد کا ایک سمبل ہے اور بڑی جتن سے پاکستان میں 73 کا جو آئین ہے تو وہ بنا ہے۔ اگر خدا نہ کرے اس کا احترام نہ رہے اور اس کے وائلیشن کرنے والے جو کہ کلم کلہ پھر رہے ہیں اور جو آئین کی پاسداری کر رہے ان کو غدار قرار دیا گیا ہے، تو ہم تو پرانے غدار ٹھہرے، آج کل نئے غدار اس میں بڑے شامل ہو گئے، تو اگر اکثریت غدار ہو گئی تو پھر وفادار کہاں سے آئیں گے؟ یعنی اتنا بڑا مذاق کہ آئین کی بالادستی کے لڑنے والوں کو غدار قرار دیا جائے، پھر ان کے خلاف گلی کوچوں میں اور پھر اسمبلی کے سامنے سندھ میں ان کے پتلے بنا کے پھانسی دی جائے، اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے جو کہ جعلی وزیر اعظم، اور اس نے جس طریقے سے وزیر اعظم کا منصب اب سنبھالا ہے اور غیر آئینی طریقے سے صدر نے جو احکامات جاری کیے ہیں وہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ یعنی عجیب قیامت کی گھڑیاں ہیں کہ جو آئین کو توڑنے والے ہیں ان کے ہاتھ میں حکومت ہے، جو آئین کے راستے پہ چلنے والے ہیں وہ غدار ہیں۔ ہم یہاں پہ عدالت میں فیصلے کے انتظار میں ہیں، وہ فیصلے کے انتظار کیے بغیر احکامات جاری کر رہے ہیں۔ کتنا اچھا ہوتا کہ فیصلے تک ان کو پابند کیا جاتا کہ کوئی اقدام نہیں اٹھایا جائے گا، کیونکہ وہ آئین توڑنے والے ہیں، اور آئین توڑنے کے لیے وہ اتنا تو انتظار کرنا چاہیے کہ فیصلہ آ جائے تو پھر وہ اپنے احکامات صادر کرے۔ لہٰذا اب جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ غیر آئینی کر رہے ہیں، اور پھر پنجاب کی اسمبلی میں یہاں پہ تو خط کا بہانہ بنایا گیا جو وہ بھی ایک ڈرامہ ہے۔ اس کی اصل آ جائے گی کہ یہ مکمل ڈرامہ ہے، اور چونکہ عمران صاحب جب سے سیاست میں آیا ہے وہ ڈرامے ہی کرتا چلا جا رہا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں ڈراموں کو تقویت ملتی ہے، سنجیدہ لوگوں کو آگے آنا ہی نہیں دیا جاتا۔ اگر سنجیدہ لوگ ہوتے، عمران غیر سیاسی بندہ تھا اور غیر سیاسی قوتوں کو آگے لانا تھا، پاکستان میں سیاست کو ختم کرنا تھا، پاکستان میں سیاسی اداروں کو، سیاسی پارٹیوں کو بدنام کرنا تھا، تو ان کو بدنام کیے جا رہا ہے، اور جو آئین سے کھیل رہا ہے، جو کہ پارلیمنٹ سے کھیل رہا ہے، جو کہ خود صدارتی نظام کے چکر میں ہے، اب تو وہ مارشل ایڈمنسٹریٹر، سیول مارشل ایڈمنسٹریٹر بن گیا۔ یعنی ایک دفعہ توڑ کے پھر اس کو وزیر اعظم بنایا گیا، ڈرامے پہ ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو مستحکم بنانے کے لیے اب اگر پنجاب میں اتنا بڑا صوبہ کہ خط کا بہانہ بنا کے یہاں پہ سب کچھ کیا گیا، وہاں پہ کہاں سے خط آیا؟ وہاں پہ تو خط نہیں آیا، تو وہ کیا بہانے کہ تم اس اکثریت کو نہیں مانتے؟ اور اس اسپیکر کو جو کہ وہ خود وزیر اعلیٰ کا امیدوار ہے، وہ کیسے اسپیکر بن سکتا ہے؟ ایک وزیر اعلیٰ جو کہ وزیر اعلیٰ کا امیدوار ہے خود جا کے دوبارہ اسپیکر بنا۔ یعنی آئین سے کتنی بار یہ آئین کو توڑیں گے اور اس کا انتظار کیا جائے گا۔ تو ہم آج اس فیصلے کے انتظار میں ہیں کہ ایسا فیصلہ ہے کہ جس سے آئین مستحکم ہو، پارلیمنٹ مستحکم ہو، پاکستان کی سالمیت بچ جائے۔ اگر ایک دفعہ یہ بائنڈنگ فورس جو آئین کا ہے اس کی احترام نہ رہی اور اس کی بھی توقیری ہوتی رہی تو پھر خدا نہ جانے اس ملک کا کیا ہوگا۔ ہمیں اپنے ملک کی بھلائی کے لیے سوچنا ہے، ایک فرد کے صدقے سارے پاکستان کو قربان نہیں کرنا۔ ایک بندے کو اتنا لاڈلا بنایا گیا کہ وہ کھیلتا جا رہا ہے، آخری بات تک کھیلوں گا۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ آخری بال تک بھاگ جاؤں گا؟ تم بھاگ گئے تو بھاگنے کو تو کھیل نہیں کہتے۔ اگر سپورٹسمین اسپرٹ ہے، اگر آئین پہ تمہیں عمل کرنا ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ اکثریت کو ماننا ہے۔ ہم تو اس پاکستان میں لڑ رہے تھے کہ چونکہ ہماری اقلیت ہے تو ہمارے ووٹ کم ہیں، تو شاید اس لیے ہمیں وہ وقت نہیں مل رہی۔ اب تو پارلیمنٹ میں اکثریت ثابت کر کے بھی ہماری بات نہیں مانی جا رہی۔ تو اگر جمہوریت میں آئین کی بالادستی ہوتے ہوئے پارلیمنٹ میں ایک ایسا ڈپٹی اسپیکر آئے جو خود سٹے آرڈر پہ چل رہا ہے،
اور الیکشن کمیشن نے اس کا ستیہ ناش کر دیا کہ 50,000 بوگس ووٹ جعلی ووٹ وہ یہاں پہ ڈپٹی اسپیکر بنا. اور ڈپٹی اسپیکر اتنا نالائق نکلا کہ وہ جو رولنگ پڑھ رہا تھا تو وہ اسد کیسر کا نام لیا. جیسے بندہ پرچے میں نقل کرتا ہے تو پھر وہ نقل کے ساتھ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ دوسرے صفحے پہ دیکھو, تو اس نے ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ صفحے کو الٹا کر کے دوسرے صفحے پہ دیکھو. یعنی رولنگ کس کی ہے, پڑھا کس نے ہے. اس پہ تو عدم اعتماد کے لیے ہم نے یعنی وہاں پہ اسمبلی میں ہم نے موشن داخل کیا ہوا تھا, تو اسپیکر تو آ نہیں سکتا تھا, تو جو آنے کے قابل نہیں تھا اس نے نام لے کے رولنگ پڑھی, غیر آئینی طریقے سے پڑھا, کسی طور یہ قابل قبول نہیں ہے. اور یہ بات اگر آج تو چونکہ ہم احترام کرتے ہیں عدلیہ کا اور ہم عدلیہ کے سامنے کھڑے ہیں, اور اس لیے کھڑے ہیں کہ یہ اب پارلیمنٹ کے اندر کی بات نہیں رہی. بہت سارے یہاں پہ آرگومنٹس ہوتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے کارروائی پہ عدالت میں بات نہیں ہو سکتی. یہ پارلیمنٹ کے کارروائی پہ بات نہیں ہے, یہ آئین کے توڑنے پہ بات ہے. یہ تو تم نے آئین کو توڑ کے رکھ دیا ہے, تو اس کے بعد پھر تو پارلیمنٹ کی اکثریت تم نہیں مانتے, تو پھر پارلیمنٹ کہاں جائے. تو ہم آئین کے توڑنے والوں کا ساتھ حساب کریں گے اور توقع رکھتے ہیں کہ تمام ادارے آئین کی بالادستی کے لیے کام کرے. اسی میں پاکستان کی بھلائی ہے, اسی میں تمام قوم کی بھلائی ہے. سوال لے لیں کہ آرٹیکل 5 کے تحت 70% سیاستدانوں کو غدار قرار دے دیا گیا ہے. عمران خان کی جانب سے الیکشن کا کہا جا رہا ہے, کیا وہی غدار الیکشن لڑیں گے دوبارہ؟ میں تو یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آئین کو مانتے ہوئے یہ غیر آئینی اقدام کیا گیا ہے. وہی عدم اعتماد کے وہاں پہ واپس جانا ہے, عدم اعتماد کو کمپلیٹ کرنا ہے, پھر حکومت بننی ہے, پھر وہ نیا یعنی وہ الیکشن ریفارمز کریں گے, اس کے بعد الیکشن میں جانا ہے. یہ طریقہ کار ہے. انہوں نے تو اپنی چوری چھپانے کے لیے اقدامات کیے کہ فٹافٹ الیکشن ہو کہ ہمارے ساتھ حساب نہ ہو. تم تو کہہ رہے تھے کہ ہم تو یعنی ایسے صاف ہیں کہ ہماری طرح کوئی اور ایماندار نہیں, صادق اور امین. یا خدا ایسے بندے نے اس کو صادق امین قرار دیا ہے کہ وہ خود بھی ڈیم کے چوری میں ابھی تک ظاہر نہیں ہو رہا. آپ تو سمجھ گئے ہوں گے. یعنی جس کو عدالت کی ضرورت ہو کہ وہ صادق امین وہ ہوتا ہے جس کو خلق خدا صادق امین کہے. اس نے تو یہاں پہ بے ایمانوں کو تقویت دی اور ایک بات کیے جا رہے ہیں. آپ تو سن رہے ہیں نا, فلانے دبئی میں جا کے پناہ لے لی, فلانے ادھر پناہ لے لی. اب تو وہ باتیں سامنے آ رہی ہیں جو کہ یہ لوگوں پہ الزام لگا رہے تھے, اب تو ان کی چوریاں سامنے آ رہی ہیں. کچھ تو موقع دو کہ تمہاری ایمانداری کا تو پتہ چلے, دنیا کو تو پتہ چلے کہ صادق امین کیسے ہوتے ہیں. تم نے تو اسلام سے بھی کھیلا, تم نے تو جمہوریت سے بھی کھیلا, اور جھوٹ بول کے ساری پاکستان کے عوام کو جھوٹ پہ عادی کر دیا. یعنی اتنا ڈٹ کر جھوٹ بولتا ہے کہ وہ جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے سارے باتیں کر رہے ہیں. اور میں ایک بار پھر کہوں کہ یہ صرف ان کے سوال کے جواب میں کہ یہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے, اور بھاگتے شاید وہ خود بھی بھاگ جائے, کیونکہ اپنی ٹیم کو رفتہ فارغ کر رہا ہے. جب کپتان اس قابل ہو جائے کہ وہ اپنی ٹیم کو باہر بھیج رہا ہے تو سمجھو کہ آخری کپتان بھی بھاگنے والا ہے. تو ہم کسی کو بھاگنے نہیں دیں گے. بہت شکریہ سر. بڑی